بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا سیف علی زیدی تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس پرشوب ماحول میں مذہب اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے بچوں کو ایسی سازشوں کا شکار ہونے سے بچائیں۔ ویسے تو بہت سی سازشیں کی جا رہی ہیں، البتہ ان میں سے سب سے بڑی اور خطرناک سازش یہ ہے کہ مومنین اکرام کو علماء سے دور کیا جائے اور لوگوں کو تقلید کا مخالف بنا دیا جائے، کیونکہ دشمن یہ بھانپ چکا ہے کہ اس مذہب حق کی طاقت و قوت کا راز تقلید و فتوے پر مضمر ہے کہ جب تک مرجعیت اور تقلید کا نظام باقی ہے اس مذہب کے خلاف ہر سازش ناکام ہے، لہٰذا اس سسٹم کو توڑا جائے۔ اسی وجہ سے آئے دن مراجع عظام کے خلاف شکوک و شبہات، بیجا اعتراضات اور مغالطے عوام میں پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں اور پھر آسانی سے کسی کمزور جال کے ذریعے انہیں شکار کیا جائے، جیسا کہ دوسرے مذاہب کی حالت بن چکی ہے کہ ہر طاقت انہیں اپنے مقاصد کے لیے پوری دنیا میں استعمال کر رہی ہے۔ اسی امر کے متعلق مومنین کی جانب سے موصول ہونے والے اعتراضات اور سوالات کے مختصر انداز میں جوابات دیے گئے ہیں تاکہ حق سامنے آئے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا شیعہ علماء میں اخباری اور اصولی علماء کی تقسیم پائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اس طرح علماء کے کوئی دو گروہ ہیں، بلکہ ان کے مطابق اخباری اور اصولی علماء کے آپس میں اس طرح کے جزوی اختلافات ہیں جیسے اصولیوں کے درمیان ہیں اور خود اخباریوں کے درمیان ہیں۔ تو جس طرح وہ اختلافات گروہ بندی کا موجب نہیں بنتے، بلکہ اسی طرح جو بعض اختلافات اخباریوں اور اصولیوں کے درمیان ہیں وہ بھی گروہ بندی کا موجب نہیں بنتے۔ یہ بات صاحب الحدائق یوسف بحرانی اپنی کتاب حدائق الناظرہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 12 میں لکھتے ہیں، اور موجودہ نجفی مراجع میں سے آیت اللہ سعید الحکیم کی بھی اس طرح کی کلام پائی جاتی ہے، لیکن اکثر علماء لکھتے ہیں کہ یہ دو مختلف نظریات کے حامل گروہ ہیں اور غیبت کبریٰ کے ابتدائی دور سے ہی یہ دو علیحدہ طور طریقے تھے۔ کچھ ان میں سے صرف محدث ہوتے تھے اور وہ صرف روایات کو جمع کرتے اور اسی نص کو روایت کرتے تھے، اور کچھ علماء تھے جو فقہ تھے اور احکام کو استنباط کرتے تھے، اگرچہ اس وقت اختلاف اس حد تک زیادہ نہیں تھا اور نہ ہی انہیں اصولی اور اخباری کہا جاتا تھا، بلکہ فقہ یا اصحاب نظر اور محدثین یا اصحاب روایت کی تعبیر استعمال ہوتی تھی۔ اس اختلاف کو واضح طور پر منظر عام پر لایا گیا اور دو مختلف گروہوں کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ 11ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ صاحب الحدائق لکھتے ہیں کہ ابتدا میں وہ بھی اخباری رہے ہیں، لیکن جب اصولی علماء سے بحثیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ وہ وزن میں کم نہیں ہے، لہٰذا بہتر سمجھا کہ اس اختلاف کو ختم کیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے۔ اس کے مقابل جو اصحاب استنباط اور اصولی مجتہد ہیں وہ ابن جنید، ابی عقیل نعمانی، شیخ مفید سید مرتضیٰ، شیخ طوسی، ابن ادریس ہلی، ابن زہارہ، ابن سعید ہلی، محقق اول صاحب الشرائع علامہ ہلی، شہیدین صاحب معلم، محقق اردبیلی، محقق وحید بہبانی، صاحب ریاض، صاحب جواہر، شیخ انصاری، صاحب الکفایہ اور سید یزدی اور متاخرین سب اصولی ہیں۔ شیخ وحید بہبانی کے بعد اخباریت کا سلسلہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا، کیونکہ شیخ صاحب حدائق کے اکثر شاگرد انہیں چھوڑ کر شیخ وحید بہبانی کے درس میں آ گئے، اور اب تو یہ مسئلہ نہ ہونے کے برابر ہے، اب حوزات میں اخباری عالم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ اخباری اور اصولی علماء کے درمیان ویسے تو کئی ایک اختلاف ذکر کیے گئے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جن میں اختلاف کو اس آخری دور میں اٹھایا گیا وہ 4-5 ہیں، جیسا کہ صاحب الحدائق نے لکھا کہ اخباری علماء عقل اور اجماع کی حجت ہونے کے منکر تھے اور صرف حدیث پر اعتماد کرتے تھے، جبکہ اصولی علماء کا موقف یہ تھا کہ عقل رسول باطنی ہے
جس چیز کو عقل واضح طور پر درک کر لے وہ حجت ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ایک عمل ہم پر شریعت نے واجب کیا ہے، اگر وہ کسی اور چیز پر موقوف ہو جائے، جیسے نماز وضو کا پانی خریدنے پر موقوف ہو جائے، تو یہاں اصولی کہتے ہیں پانی خریدنا بھی عقلاً واجب ہو جائے گا، اگرچہ روایت میں نہ بھی ملے کہ پانی خریدنا واجب ہے، یا روزہ پورا کرنے کا اگر سحری کرنے پر موقوف ہو جائے تو سحری کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اخباری قرآن کے ان معانی کو جو علماء کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اس وقت تک حجت نہیں سمجھتے تھے جب تک حدیث سے اس معنی کی تائید نہ ملے، جبکہ اصولی علماء کہتے ہیں کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کی بہت سی آیات علماء سمجھ سکتے ہیں اور وہ حجت ہیں۔ ہاں جو متشابہات ہیں جن کا معنی ظاہر نہیں ہوتا اس میں معصوم کی تفسیر کی محتاج ہیں۔ ان دو اختلافات کے نتیجے میں اخباری صرف اخبار و احادیث کو حجت قرار دیتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو اخباری کہا جاتا ہے، جبکہ اصولی چار ادلہ کو حجت سمجھتے ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، عقل۔ والسلام۔